شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک بھر میں ریلوے کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے ML1 منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ صدر مملکت نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 6 ماہ کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینیوں کا وحشیانہ قتل عام پھر شروع کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج آکلینڈ نے تیسرے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت ریل کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے ML1 کے اپ گریڈیشن منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ ریلویز کے وزیر مملکت بلال ازرقیانی نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے چین کے ماہرین کی ٹیم پاکستان کا جلد دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے حیدرآباد تک ریل کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا ML1 کی اپ گریڈیشن کے پیکج 1 کا حصہ ہے۔ بلال ازرقیانی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے نے کامیابی سے مختلف ٹرینوں کے تجارتی انتظام کو نجی شعبے کے حوالے کیا ہے، جس سے محاصل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد بلوچستان میں ٹرینوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر باڑ بھی لگائی جائے گی۔ صحت کے وزیر مملکت مختار احمد ملک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے ایک ہیلتھ کیئر انشورنس اسکیم لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں ریلوے کے وزیر مملکت بلال ازرقیانی نے ایوان کو بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران فروری تک FBR کی محصولات کی وصولی میں 26% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ ایک سال میں معاشی اشاریے میں بہتری آئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہیں، آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ ادا کی۔ وزیر اعظم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ سزا میں کمی کا اطلاق 1/3 سزا پوری کرنے والے 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدیوں، 60 سال سے زائد عمر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ جیل میں موجود خواتین قیدیوں اور 18 سال سے کم عمر افراد پر ہوگا۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق جاسوسی، قتل، زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث، دہشت گردی میں سزا یافتہ، مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر نہیں ہوگا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1000 بستروں پر مشتمل جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے ابتدائی سرمائے کے طور پر 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری دی۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے 2 ارب روپے کی ضمنی تکنیکی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی، جو میڈیا ہاؤسز کی اشتہارات کی مد میں واجبات کی ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں مالی سال کے دوران پنجاب میں پائیدار ترقیاتی اہداف کے پروگرام کی اسکیموں پر عمل درآمد کی غرض سے 43 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ کے لیے وزارت دفاع کی ایک تجویز کی بھی منظوری دی۔ پاکستان نے غزہ پر دوبارہ اسرائیلی تباہ کن بمباری اور فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مغویوں کی بازیابی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغویوں کو رہا کرانے کا بہترین راستہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہے، جس میں جنگی کارروائیوں کا خاتمہ، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تک بلا تعطل رسائی اور جنگ سے تباہ حال علاقے کے لیے تعمیر نو کا منصوبہ شامل ہے۔ جرمنی نے مشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے۔ یہ سفارت خانہ شام کی ابتدائی خانہ جنگی کے دور میں 13 سال قبل بند کر دیا گیا تھا۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیربوک نے دمشق کے دورے کے دوران سفارت خانوں کو دوبارہ کھولا ہے۔
آج آکلینڈ میں 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.5 اوورز میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔